ایک دفعہ حاتم تائی خدا پر بھروسہ کر کے شمال کی طرف چل دیا۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد اس کا گزر جنگل سے ہوا تو اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ حاتم کا دل بھر آیا اور وہ اسی آواز کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان زمین پر لوٹ رہا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے۔ حاتم نے قریب جا کر کہا، اے نوجوان، تجھ پر ایسی کیا مشکل آ پڑی ہے جو اپنا یہ حال کر رکھا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، اے مسافر، میں سوداگر ہوں۔ یہاں سے 12 کوس پر ایک عالی شان شہر ہے جس کا نام سورت ہے۔ وہاں حارث نام کا ایک سوداگر رہتا ہے۔ میں اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے شرط لگا رکھی ہے کہ جو اس کے 3 سوالوں کے جواب لائے گا اسی سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا۔ اس نے جب اپنے 3 سوال بتائے تو ماری حیرت کے میرے حواس گم ہو گئے، اس لیے کہ ان کے جواب لانا سراسر ناممکن تھا۔ میری ہچکچاہٹ کو دیکھ کر اس نے مجھے ذلیل کر کے شہر سے نکلوا دیا۔ تب ہی سے اس جنگل میں آ پڑا ہوں۔ حاتم نے کہا، تم تسلی رکھو اور مجھے اس شہر میں لے چلو۔ خدا نے چاہا تو میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا۔ حاتم اس نوجوان کو ساتھ لے کر شہر سورت آیا اور ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ نوجوان کو سرائے میں چھوڑ کر خود سوداگر زادی کے ہاں پہنچا اور کہا کہ میں تمہارے سوال پورے کرنے آیا ہوں، لیکن تمہیں یہ قول دینا ہوگا کہ اگر میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب لے آؤں تو پھر میں تمہیں جس کو چاہوں اسے سونپ دوں۔ سوداگر زادی نے اس بات کو منظور کر لیا اور کہنے لگی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس شہر کے نزدیک ایک غار ہے، وہاں آج تک کوئی نہیں گیا، تم اس کی خبر لاؤ کہ وہ کتنا لمبا اور گہرا ہے اور اس میں کیا ہے۔ حاتم اس سوال کے سنتے ہی وہاں سے رخصت ہوا۔ شہر کے کئی لوگ اس کے ساتھ آئے اور اسے غار تک پہنچا کر واپس چلے گئے۔ حاتم نے خدا کا نام لیا اور غار میں کود پڑا۔ ایک رات اور ایک دن وہ نیچے ہی نیچے چلتا گیا۔ اس کے بعد اندھیرا غائب ہو کر روشنی ظاہر ہوئی۔ حاتم نے دیکھا تو سامنے ایک دیوار نظر آئی جو اتنی اونچی تھی کہ آسمان سے ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ حاتم اندر جا گھسا۔ اب جو دیکھا تو ایک بستی نظر آئی۔ نزدیک پہنچا تو ہزاروں دیو اس کی طرف دوڑے اور اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب دیو حاتم کو اس کے پاس لے گئے تو سردار حاتم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے آدم زاد، میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیا تو ان کا علاج کر سکتا ہے؟ حاتم نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہ کام کروں گا۔ دیوؤں کا سردار اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کی آنکھیں اسے دکھائیں۔ حاتم نے ریچھ کا دیا ہوا مہرہ پگڑی سے نکالا اور پانی میں رگڑ کر اس کی آنکھوں پر لگا دیا۔ فوراً اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دیو نے کہا، اے آدم زاد، تیری قسمت اچھی تھی جو یہ دیو تجھے چیر پھاڑ کر کھانے کے بجائے میرے پاس لے آئے۔ شاید خدا کی مرضی یہی تھی کہ میری بیوی تیرے ہاتھ سے شفا پائے گی، لیکن یہ تو بتا، ہمارے بادشاہ کی بیٹی ایک مدت سے بیمار ہے، کیا تو اس کا بھی علاج کر سکے گا؟ حاتم نے کہا، تم مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آن کی آن میں دیو اسے اپنے بادشاہ فروکاش کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ آدمی نہایت اچھا طبیب ہے۔ وہ فوراً اسے اپنی لڑکی کے پاس لے گیا۔ لڑکی نہایت دبلی پتلی تھی اور اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ حاتم نے تھوڑا سا شربت منگوایا اور خدا کا نام لے کر مہرے کو اس میں گھس کر پلا دیا۔ شام کے وقت لڑکی نے کئی مرتبہ قے کی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ فروکاش ڈرا اور کہنے لگا، اے عزیز، یہ کیا حالت ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی مر جائے۔ حاتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، خدا اسے شفا دے گا۔ تمام رات وہ لڑکی بے ہوش رہی۔ صبح ہوتے ہی اسے ہوش آیا اور کچھ بھوک محسوس ہوئی۔ حاتم کے کہنے کے مطابق اسے تھوڑا سا کھانا دیا گیا۔ 15 روز میں لڑکی کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں۔ بادشاہ فروکاش نے اشرفیوں اور زر و جواہرات کا ایک ڈھیر حاتم کے سامنے لگا دیا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ حاتم وہاں سے واپس آیا۔ فروکاش کے حکم سے وہ سارا زر و جواہر دیوؤں کے غار کے باہر موجود تھا۔ حاتم نے وہ مال نوجوان سوداگر کے حوالے کر دیا اور خود سوداگر کی بیٹی کے پاس پہنچ کر غار کی حقیقت بیان کی اور کہا کہ میں نے تمہاری ایک شرط پوری کر دی، اب دوسری بیان کرو۔ وہ کہنے لگی، ہر جمعے کی رات کو ایک آواز آتی ہے، میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا، یہ معلوم کرو کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے اور کس کی ہے۔ سوداگر زادی کا دوسرا سوال سن کر حاتم اس کی کھوج میں روانہ ہوا۔ چند روز کے بعد وہ آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ اسی طرف رات دن چلنے لگا۔ ناگہاں اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہاں کے لوگ گریہ ازاری کر رہے تھے۔ حاتم نے آگے بڑھ کر لوگوں سے اس رونے پیٹنے کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، میاں کیا بتائیں، ہر مہینے کی 7ویں تاریخ کو ایک بلا یہاں آتی ہے اور ایک آدمی کھا جاتی ہے۔ اگر اس وقت اسے ایک آدمی نہ ملے تو وہ تمام شہر اجاڑ دیتی ہے۔ باری باری کتنے ہی آدمی اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ اب کہ یہاں کے رئیس کے لڑکے کی باری ہے، اس لیے ہم سب رو رہے ہیں۔ بلا کے آنے میں صرف 4 روز باقی ہیں۔ یہ بات سن کر حاتم رئیس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم تسلی رکھو، تمہارے بیٹے کی جگہ میں اس بلا کے سامنے جاؤں گا۔
لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کی صورت کیسی ہے؟ رئیس نے حاتم کی جرأت پر آفرین کہا اور پھر اس بلا کی تصویر زمین پر کھینچ دی۔ تصویر دے کر حاتم نے کہا، اس کا نام ہلوکا ہے اور کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کہو تو میں اسے ختم کرنے کی تدبیر کروں گا۔ رئیس نے خوش ہو کر کہا، میاں نیکی اور پوچھ پوچھ۔ حاتم کے کہنے پر رئیس نے بستی کے تمام شیشہ گروں کو بلوایا اور پھر ان سے کہا، ہلوکا کے آنے میں 4 دن باقی ہیں۔ ان 4 دنوں میں تم لوگ 200 میٹر لمبا اور 100 میٹر چوڑا ایک آئینہ تیار کرو۔ رئیس نے تمام سامان مہیا کر دیا اور شیشہ گر آئینہ تیار کر کے وہاں رکھ آئے جہاں وہ بلا آتی تھی۔ حاتم تائی نے اس پر ایک سفید چادر ڈلوا دی اور مقرر وقت پر خود آئینے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک گرج سنائی دی اور ہلوکا ایک بڑے گنبد کی طرح نمودار ہوئی۔ اس کے 9 ہاتھ، 9 پاؤں اور 9 منہ تھے۔ ہر منہ سے دھواں اور شعلے نکل رہے تھے۔ حاتم نے فوراً آئینے سے چادر ہٹا دی۔ ہلوکا نے آئینے میں اپنی تصویر جو دیکھی تو خوف زدہ ہو کر ایسا نعرہ مارا کہ ارد گرد کی تمام زمین ہل گئی۔ پھر اس نے مارے غصے کے یہاں تک سانس کھینچا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اس وقت پھر ویسی ہی ہولناک آواز گونجی جس کی دہشت سے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ خاصی دیر بعد جب لوگوں کو ہوش آیا تو بھاگے بھاگے آئے، دیکھا کہ حاتم تائی جیتا جاگتا موجود ہے اور ہلوکا مری پڑی ہے۔ تمام جنگل اس کی آلائش سے بھر گیا ہے، بلکہ نیلے پانی کا ایک دریا وہاں بہہ نکلا ہے۔ تب تو رئیس، اس کا بیٹا اور بستی کے سب لوگ حاتم کے پاؤں پر گر پڑے اور پھر ہر ایک نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق زر و جواہر اس کے سامنے لا رکھے۔ حاتم نے کہا، اے بھائیو، یہ زر و جواہر تم اپنے پاس ہی رکھو۔ میں تو یہ معلوم کرنے نکلا ہوں کہ جمعے کی رات کو یہ آواز کیسی آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ یہ سن کر رئیس نے کہا، اس بستی کے 2 کوس کے فاصلے پر ایک ٹیلہ ہے، یہ آواز وہیں سے آتی ہے، لیکن یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ یہ آواز کس کی ہے اور کیوں آتی ہے۔ حاتم دن بھر اس بستی میں رہا اور شام ہوتے ہی اس ٹیلے کی طرف چل دیا۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ جب وہ ٹیلے کے قریب پہنچا تو اس کے نیچے 500 سوار اور پیادے دکھائی دیے۔ جب بالکل پاس جا کر دیکھا تو ایک قبرستان نظر آیا۔ حاتم نے وہیں ایک کونے میں ڈیرا جما لیا۔ جب ایک پہر رات گزر گئی تو حاتم کیا دیکھتا ہے کہ ہر ایک قبر سے ایک ایک بزرگ نکلا اور صاف ستھرا فرش بچھا کر نورانی لباس میں اپنی اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے نکلا، تباہ حال، گندے کپڑے اور اس کا منہ مٹی سے بھرا ہوا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ سب لوگ مزے سے قہوہ پیتے رہے، لیکن اس سے کسی نے بھی بات نہ کی۔ تب اس نے ایک آہ بھر کر بلند آواز سے کہا، میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ حاتم نے یہ سن کر اپنے جی میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے۔ اتنے میں غیب سے کھانے کے بہت سے تھال ان بزرگوں کے آگے آئے۔ ہر ایک تھال میں ایک پیالہ کھیر اور ایک کوزہ پانی بھی تھا۔ اچانک ایک شخص اٹھا اور حاتم کو لا کر ایک مسند پر بٹھایا اور کھانے کا ایک تھال اس کے آگے بھی رکھ دیا۔ حاتم نے اس میلے کچیلے شخص کی طرف دیکھا جو ان لوگوں سے دور زمین پر بیٹھا آہیں بھر رہا تھا۔ ایک تھال اس کے آگے بھی تھا، لیکن اس میں کھیر کی بجائے تھوہر کا دودھ اور کنکر اور پانی کی بجائے لہو تھا۔ یہ دیکھ کر حاتم ان لوگوں سے کہنے لگا، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ مسندوں پر بیٹھ کر ایسے لذیذ کھانے کھاؤ اور وہ بیچارہ تھوہر کا دودھ زہر مار کرے؟ وہ لوگ بولے کہ ہم اس راز سے آگاہ نہیں، تم اسی سے دریافت کرو۔ حاتم اپنی مسند سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عزیز، تم نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس عذاب میں گرفتار ہوئے؟ یہ سن کر وہ شخص آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہنے لگا،